ایک حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالی ہے، جب تو اطاعت کرے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور میں راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، اور میری برکت بے انتہا ہے۔ جب تو نافرمانی کرے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور جب مجھے غصہ آ جاتا ہے تو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں، اور میری لعنت 7ویں پشت تک پہنچتی ہے۔ یہ دور دین کو انجیر کے بھاؤ میں بیچنے والوں کا ہے، آرزوؤں کو دراز کرنے اور حرص کو قوی کرنے کا ہے۔ کوشش کر تو ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم نے انہیں ان کے عملوں کی طرف توجہ دلائی اور ان کے عملوں کو اڑے ہوئے غبارے کی طرح کر دیا۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ کی ذات کے سوا کوئی دوسرا مراد ہو تو وہ اڑے ہوئے غبار کی طرح ہے۔ اللہ سے واصل ہونے کے لیے خلقت سے الگ ہو جا۔ تجھ پر افسوس ہے اگر تیرا کام عام لوگوں سے چھپا رہ سکتا ہے، خواص سے نہیں چھپ سکتا۔ تیرا کھوٹ دیہاتی سے چھپا رہ سکتا ہے، سنار سے نہیں چھپ سکتا۔ تیرا حال جاہل سے چھپا رہ سکتا ہے، عالم سے نہیں چھپ سکتا۔ تو عمل کر اور عمل میں اخلاص کر، اللہ کے ساتھ مشغول ہو جا، بے فائدہ چیزوں میں مشغول نہ ہو۔ تیرے نفس کے علاوہ دوسروں سے کچھ فائدہ نہیں، سب بیکار و بے مقصد ہیں، تو اس کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ خاص طور سے اپنے نفس کی اصلاح کر تاکہ تو اس پر غالب آ سکے، اسے ذلیل و اسیر کر کے اپنی سواری بنا لے، تاکہ تو اس پر سوار دنیا کے میدانوں سے گزر کر آخرت کی طرف پہنچ جائے۔ خلقت سے الگ ہو تاکہ اللہ سے واصل ہو جائے۔ جب تو اس مقام پر پہنچ کر قوت حاصل کر لے گا، تب اوروں کو اپنے پیچھے سوار کر کے اس دنیا سے نکال لے جائے گا اور مولا کے حضور میں پیش کر دے گا اور اسے حکمت کے لقمے کھلائے گا۔ تو سچی بات کرنا لازم کر لے، تعویل نہ کر، اس لیے کہ تعویل کرنے والا فریبی ہوتا ہے۔ نہ خلقت سے خوف کر، نہ اس سے کچھ امید رکھ، کیونکہ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اپنی ہمت کو بلند کرے گا تو تجھے بلندی عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تیری ہمت اور سچائی اور اخلاص کے مطابق عطا فرمائے گا۔ کوشش کر کے آگے بڑھ اور طلب کر، کیونکہ کوئی شے تیرے ہاتھ نہیں آتی مگر جو کچھ ملنا ہے وہ تو مل کے رہے گا۔ نیک اعمال کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے تو تکلیف اٹھا، جیسے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے۔ عام لوگوں سے شیطان یوں کھیلتا ہے جیسے کوئی گھوڑ سوار اپنی گیند سے کھیلتا ہے، جدھر چاہتا ہے لوگوں کو گھماتا پھرتا ہے۔ جیسے تم اپنے چوپائے کو جدھر جی چاہے گھماتے پھرتے ہو، ان کے دلوں کی گردنیں دبا کر ان سے جس طرح کی چاہے خدمت لیتے ہو، خلوتوں سے انہیں نکال لاتا ہے، محرابوں سے باہر کرتا ہے اور اپنی خدمت میں ٹھہرا لیتا ہے۔ اس سارے کام میں نفس شیطان کی مدد کرتا ہے
اور اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ باطن کو ہر حال میں اللہ کی فرما برداری اور موافقت میں رکھ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اپنے نفس کو بھوک اور شہوتوں اور لذتوں اور فضولیات سے روکنے کے چابک سے مار، اور دل کو خوف اور مراقبے کے چابک سے تنبیہ کر۔ اپنے نفس اور قلب اور باطن کو استغفار کی عادت ڈال، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا گناہ ہے۔ انہیں ہر حال میں اللہ کی فرما برداری اور موافقت میں رکھ۔